ایک مرتبہ مقام صحابہ میں خیبر میں سن 7 ہجری میں خیبر کی جنگ ہوئی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کے بعد شیر خدا کو کسی کام کے لیے بھجوائے تھے۔ وہ کام کر کے آئے تک عصر کا وقت آ چکا تھا، حبیب عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد شیر خدا جب حاضر ہوئے تو مصطفیٰ علیہ السلام نے آرام کرنا چاہا، اپنا سر انور زانو علی مرتضیٰ پر رکھ کر مصطفیٰ کچھ دیر استراحت فرمانے لگے۔ وحی الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، وحی نازل ہو رہی تھی، مصطفیٰ اسی کیفیت میں تھے، سلسلہ چلتا رہا۔ بعض روایت میں آتا کچھ دیر آرام بھی کیے مصطفیٰ۔ جب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے یا وحی کے نازل ہونے کی کیفیت کے بعد آپ اس کیفیت میں آئے تو دیکھا کہ سورج ڈوب چکا ہے۔ آپ نے پوچھا اے علی نماز عصر پڑھ لی ہے کیا؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی ہے۔ کیوں؟ ذری جنبش کرتا مصطفیٰ آپ کی نیند میں خلل ہو جاتا، میں نے آپ کی راحت کی خاطر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ محبت مصطفیٰ میں، تعظیم مصطفیٰ میں، تکریم حبیب کبریا میں، عظمت و جلالت مصطفیٰ کے تصور میں شیر خدا نے حبیب پاک علیہ السلام کو جگایا بھی نہیں، ذری حرکت بھی نہیں کیے، بازو ہٹ کر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے مگر جنبش تک نہیں کیے کیونکہ آرام میں خلل ہو جائے گا اس خیال سے۔ حبیب نے فرمایا اسی لمحہ اے علی میری محبت میں تم نے عصر کو نہیں ادا کیا ہے تو میری محبت تمہیں عصر قضا پڑھنے نہیں دے گی۔ اسی لمحہ اللہ کے دربار میں مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں تو عرض کا انداز بھی دیکھو، اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا۔ ذرا محبت کا انداز دیکھو، مصطفیٰ عرض کرتے مولا تیرا بندہ علی تیری اطاعت میں، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، تیرے حبیب کے لیے اپنی جان کو روکے ہوئے تھا۔ مصطفیٰ اللہ سے یوں عرض کر رہے ہیں کہ میرے مولا تیرا بندہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا اور حبیب کی خاطر اپنے آپ کو روکے ہوئے تھا۔ فردد علیہ الشمس، مولا سورج کو پلٹا دے۔ سورج کو پلٹانے کے لیے اللہ سے عرض کر رہے ہیں اور سبب ہے علی کی نماز کہ علی تاکہ نماز پڑھیں۔ مصطفیٰ چاہے تو کہہ سکتے تھے علی کوئی بات نہیں ہے، مغرب کا وقت آیا ہے تو کیا ہوا، میں نے مغرب کو عشاء میں لے جا کر ادا پڑھوایا ہے تو اب کیا ہوگا، میں حج کے موقع پر جب عصر کو ظہر میں کر سکتا ہوں تو عصر کو مغرب میں کیوں نہیں کر سکتا، یا پھر مغرب کو جب میں عشاء میں مزدلفہ میں پڑھوا کر ادا کے درجے میں لا سکتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ حبیب چاہے تو قانون یہ بھی بن سکتا تھا مگر پھر بھی کوئی کہتا تھا عصر آگے کر کے تو پڑھے نا۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا علی، میں آج تاریخ بدل دیتا ہوں تمہاری خاطر، سورج ہی کو پلٹوا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ سے عرض کرتے ہیں تو انداز بھی محبت کا دیکھو، حضرت علی کے گود میں مصطفیٰ سو رہے تھے، خدا سونے سے پاک، اللہ تو نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک، تو بتاؤ حضرت علی کس کی اطاعت میں تھے؟ اطاعت مصطفیٰ میں تھے۔ آرام مصطفیٰ کر رہے تھے، خدا آرام کرنے سے پاک۔ سر انور گود علی مرتضیٰ میں تھا، علی مرتضیٰ کی گود میں سر انور مصطفیٰ ہے، خدا کا سر نہیں، العیاذ باللہ۔ خدمت علی مرتضیٰ حبیب کی کر رہے ہیں مگر حبیب رب سے عرض کر رہے ہیں پروردگار تیرا بندہ علی تیری اطاعت میں، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے۔ تو مصطفیٰ ذہن دے رہے ہیں ذرا میری راحت کا خیال کرنے والا، میری خدمت کرنے والا، میری خاطر اپنے کو میرے پاس رکھنے والا، دنیا کہہ رہی کہ نبی کی خدمت کر رہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے وہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی مرتضیٰ اس وقت حبیب پاک کے آرام کرنے کا خیال نہ کر کے ویسے ہی اٹھ کر جاتے، نماز پڑھتے تو اللہ کی اطاعت ہوتی۔ بظاہر ایسا لگ رہا کہ اللہ کی اطاعت چھوٹ گئی، عصر کی نماز پڑھنا تھا، اطاعت خدا یہ تھی، مگر وہ نہ کر کے حبیب کی خدمت میں لگ گئے تو حبیب فرما رہے ہیں مولا یہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، لہٰذا اس وجہ سے عصر نہیں پڑھے۔ عصر کے نہ پڑھنے میں نفس کی غرض شامل نہیں ہے، تیری اور تیرے مصطفیٰ کی اطاعت کی خاطر ہوا ہے۔ مولا اگر آج علی مغرب کے وقت میں عصر پڑھیں گے تو میری محبت بدنام ہو جائے گی، محبت پر تانے دیے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری محبت پر کبھی کسی وجہ سے انگلی اٹھ سکے کہ میری محبت میں اثر چلے گئی قضا پڑھنا پڑا، ایسا نہیں ہوگا، میری محبت ادا پڑھوائے گی قضا نہیں۔ اللہ سے عرض کیا میرے اللہ سورج کو پلٹا دے۔ اب روایت کے راوی ایک صحابیہ اسماء بنت امیس بھی ہے، خود حضرت علی مرتضیٰ بھی ہے اور دیگر صحابہ بھی ہے۔
مختلف حضرات سے روایت، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت آئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس موقع پر جب یہ اللہ سے دعا کیے تو اسماء بنت عمیس کہتے ہیں سورج ڈوب چکا تھا۔ جب سرکار نے دعا مانگی سورج پلٹ کر آیا۔ عصر کے وقت میں جو سورج کی کیفیت تھی وہی سورج کی کیفیت ہے، سورج چمک رہا تھا، اس کی دھوپ میں نے زمین پر بھی گرتے دیکھا، پہاڑوں پر بھی گرتے دیکھا ہے۔ حبیب نے فرمایا اے علی کھڑے ہو جاؤ اور اطمینان سے پڑھ لو۔ حضرت علی تازہ وضو کر کے پھر اطمینان سے خشوع و خضوع سے عصر پڑھتے۔ جب عصر حضرت علی پڑھ رہے تو کوئی اور نہیں پڑھ رہا ہے، کسی اور کے لیے وقت نہیں آیا، صرف انہی کے لیے آیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وقت جا کے آیا تھا تو مغرب کے بعد پھر عصر پھر پڑھی جائے، نہیں، وقت تو سب کے لیے نہیں تھا، صرف حضرت علی مرتضیٰ اطمینان سے عصر پڑھتے ہیں، تب جا کر سورج ڈوبتا ہے۔